बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज के वीलाग के अंदर दो अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो कि इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक कुछ डेवलपमेंट सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो अमेरिका में पाकिस्तानी मुकीम हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूएस के अंदर हैं, जो डायस्पोरा है पाकिस्तान का, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकात की है, उस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या यकीन दहानी कराई है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक और पाकिस्तान में बिलखुसूस इंसानी हकूक़ से मुतालिक, वो आपको बताएंगे। और वो तहरीक इंसाफ को इन्फॉर्म किया गया है डायस्पोरा की जानिब से। इसके अलावा कल अडियाला जेल में इमरान खान साहब की एक अहम और बड़ी मुलाकात होगी। लगभग ये मुलाकात कई हफ्तों के बाद होगी और इस मुलाकात में ऐलान मुतवक्के है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नई तहरीक चलाने का या नए मामलात सामने लेके आने का। आज भी जो अडियाला जेल के अंदर एक केस की समाअत हुई, उसमें बुशरा बीबी इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के कुछ वकला हज़रात ने भी मुलाकात की। उसमें भी इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने क्यों वकला को और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को खरी खरी सुनाई हैं, इन दोनों तीनों चीज़ों के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी, जिसे इमरान खान साहब को वज़ारत उज़्मा से बेदखल किया गया, फिर पाकिस्तान की आप कह सकते हैं कि जो रिजीम चेंज हुआ, उसमें जिस तरीके से खान साहब ये बात करते थे कि जो अमरीकी सदर थे जो बाइडन, या फिर जो अमरीकी इंतज़ामिया थी, उनका बड़ा कलीदी किरदार था। और यही वजह थी कि वहाँ से एक साइफ़र आया और साइफ़र के बाद जो कहानी है वो ख़त्म कर दी गई। और उसके अंदर वो जनरल बाजवा का भी बड़ा कलीदी किरदार रखते हैं कि उनका भी बड़ा किरदार था। और जैसे ही वहाँ से उनको ग्रीन सिग्नल मिला तो यहाँ पर तहरीक दम-ए-तमाद जमा करवा दी गई और तहरीक इंसाफ के अंदर से लोटे बनाए गए। फिर तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों को तोड़ा गया और फिर तहरीक दम-ए-तमाद लाकर इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। और उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्टेबिलिटी जो है वो नहीं आ सकी। मौलाना फजलुर रहमान जमीयतुल उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर इन्हीं चीज़ों की तस्दीक भी की, उनको कंफर्म भी किया कि हमें आर्मी चीफ ने कहा कि आप तहरीक अदम-ए-तमाद लाएँ, और फिर हम तहरीक अदम-ए-तमाद लेके आए। और आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे। उस वक्त के DGISI का भी मौलाना फजलुर रहमान ने नाम लिया, लेकिन आज तक मौलाना फजलुर रहमान की इस गुफ्तगू का या मौलाना फजलुर रहमान के इस दावे का ना तो कोई डिनाइल आया है, ना ही किसी किस्म की कोई तरदीद जारी की गई है, और ना ही ऑफिशियली ये बताया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो बातें की हैं वो गलत हैं। तो एक अमेरिका का किरदार था, वो बेस इमरान खान साहब साबित करने में कामयाब रहे। और अभी तक भी जो पाकिस्तान में जो कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसमें किसी ना किसी तौर पर आप ये कह सकती हैं कि वहाँ से जो अहकामात मिलते हैं उसका बड़ा कलीदी किरदार होता है। और ऐसी सूरत हाल में जब अमेरिका के इंतखाबात हो रहे हैं, 5 नवंबर को अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग है, वो आप सबको पता है। लेकिन उससे पहले जितने भी डायस्पोराज हैं जो कि यूएस में रहते हैं, और फिर पाकिस्तानी डायस्पोरा जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, लगभग 5 से 6 लाख के करीब पाकिस्तानी डायस्पोरा यूएस के अंदर रहती है। अबाउट मिलियन के करीब करीब पहुंच जाती है, 500,000 से ज़्यादा है। तो हर डायस्पोरा का अपना एक किरदार होता है। और जितने भी उम्मीदवार आते हैं, सदारती उम्मीदवार आते हैं, फिर जो भी रिपब्लिकन्स हों या फिर जो डेमोक्रेट्स हों, उनके जो उम्मीदवार होते हैं, वो उन डायस्पोराज के जो इश्यूज़ होते हैं उनको सुनते हैं, समझते हैं और फिर उनकी यकीन दहानियाँ भी करवाते हैं। अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब को हटाया अमेरिका के कहने के ऊपर गया था, तो यकीनन बात यह है कि जब उनको लाया जाएगा या फिर उनको रिहा किया जाएगा, तब भी अमेरिका की पॉलिसीज़ शिफ्ट होंगी, तो ही हमारी जो करता धरता है पाकिस्तान के, उनकी पॉलिसीज़ तब्दील होंगी। अब कहानी जो सामने आई है वो ये है कि जो कि तहरीक इंसाफ को बताई गई है, तहरीक इंसाफ के जो सीनियर्स रहनुमा हैं उनको ये बताया गया, जो इस वक्त मौजूदा तहरीक इंसाफ की अवेलेबल लीडरशिप है, उनको ये बताया गया है कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसने चंद दिन पहले अमरीकी सदारती उम्मीदवार, जो कि 45वें सदर भी थे यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने मुलाकात की। और उस मुलाकात में पाकिस्तानी डायस्पोरा ने उन्हें कहा कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ सलब किए जा रहे हैं, जो सियासी हकूक़ हैं बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के, वो सलब किए जा रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में जो अमरीकी हुकूमत है, उसकी जो इंतज़ामिया है, वो मुसलसल खामोशी इख्तियार किए हुए है। अमरीका की जानिब से ये बात बारहा की जाती है कि दुनिया भर में जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक ममालिक के अंदर इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी, तो वहाँ पर अमरीका ना सिर्फ मुदाखलत करेगा बल्कि अपना दबाव असर इस्तेमाल भी करेगा। यही वजह है
کہ 60 کے قریب یا اس سے زیادہ جو سینیٹرز ہیں جو کانگریس مین ہیں، انہوں نے خط بھی لکھا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کو کہ آپ اس طرف توجہ مطلوب کریں. تو اس ڈیاسپورا نے یہ کہا ہے کہ آپ کو ہم حمایت تب کریں گے جب آپ پاکستان کے انسانی حقوق کی سچویشن کے اوپر جو ہے وہ کچھ اقدامات کریں گے یا پھر ہمیں کوئی یقین دہانی کروائیں گے. ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں یا پھر جو امیدوار ہوتے ہیں جو وعدے کرتے ہیں وہ امریکہ جیسے وعدے نہیں ہوتے. امریکہ میں جو وعدے کیے جاتے ہیں پھر وہ ان کو نبھایا بھی جاتا ہے اور ان کو پورا بھی کیا جاتا ہے. جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ڈیاسپورا کو یہ کہا گیا ہے کہ جب میں صدر بنوں گا اور آپ کی حمایت سے میں صدر بنوں گا تو جو ٹاپ پرائرٹی آئٹمز ہوں گے ان میں سے پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ ہوگی. اور انہوں نے ظاہر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے. جب امریکی وہ صدر تھے تب عمران خان وہاں وائٹ ہاؤس گئے تھے، ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی. بڑی اچھی تصاویر، اچھی خبریں سامنے آئی تھیں. جو ان کی مسز ہیں وہ بھی عمران خان صاحب سے انہوں نے تصویریں بنوائی تھیں اور ایک بڑا اچھا انٹریکشن ہوا تھا خان صاحب کا. اور اس کے بعد یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ اچھے دوست ہیں، اور ایک دو مواقع کے اوپر انہوں نے یہ کہا بھی تھی کہ عمران خان از اے گڈ مین. تو انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ جو انسانی حقوق کی چیزیں ہیں وہ ٹک اپ ہوں گی. جو عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق معاملات ہیں یا جو کچھ وہاں پر جو ملٹری کر رہی ہے یا پھر جو پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں یا پھر جو حکومت کر رہی ہے اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے، وہ ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں گے. تو ایک بڑی اچیومنٹ ہے تحریک انصاف، بطور تحریک انصاف کی تو نہیں لیکن جو ڈیاسپورا ہے پاکستان کا جو اوورسیز یو ایس کے اندر موجود ہے ان کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کنسرن ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کے اندر ہوں، پاکستان کے رہنے والے، ان کو پاکستان کے حالات سے، پاکستان کی صورتحال سے کافی زیادہ ان کو لگاؤ بھی ہے اور وہ کافی زیادہ خدشات بھی رکھتے ہیں اور اس طرف وہ توجہ بھی رکھتے ہیں اور وہ دعا گو ہیں کہ کب پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے تاکہ وہ پھر واپس آ جائیں. اور آخری امید تو ظاہر ہے پورے پاکستانیوں کی طرح عمران خان سے ہی ہے، ورنہ آپ نے حالات تو دیکھ ہی لی ہیں. شہباز شریف 2 دفعہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، بلاول بھٹو، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کی حکومتیں آپ کے سامنے ہیں. ملٹری کئی دفعہ مارشلہ لگا کے بھی آتی، لیکن پاکستان پچھلے 75-77 سالوں سے اسی ڈگر کے اوپر ہے، کہیں آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا. اگر تھوڑی بہت بہتری آ بھی رہی تھی تب بھی رکاوٹیں ڈال کر جس طریقے سے مکھن سے بال کو نکالا جاتا ہے ویسے ہی حکومت سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو سسٹم سے نکالنے کی کوشش کی گئی. اور جس طریقے سے کردار تھے، قاضی فائزہ صاحب ہوں، الیکشن کمشنر ہوں سکندر سلطان راجہ، یا پھر اور جو بڑے کردار مکروہ قسم کے جنہوں نے کردار ادا کیے ہیں، وہ سب نشان عبرت آہستہ آہستہ بنتے جا رہے ہیں اور آپ سب کے سامنے معاملات جو ہیں وہ کھلتے آ رہے ہیں. تو اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائفر والی کہانی پی ٹی آئی نے بھیجی کہ امریکہ نے مداخلت کی، تو امریکہ نے جو مداخلت کی وہ تو سب کو پتا ہے کس طریقے سے سارے معاملات ہوئے. لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر امریکہ کی طرف سے اگر یہ چیز جائے گی تو صرف یہ کہا جائے گا کہ بھائی نیوٹرل رہیں، اس طریقے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ کریں، اور جو معاملات آپ کر رہے ہیں یہ نقصان دہ ہیں. مطلب یہ ان کو صرف یہ میسج دیا جائے گا کہ یار اگر آپ جو بائیڈن کی پالیسیز کے اوپر چل رہے ہیں تو اب وہ پالیسی نہیں ہے. جب وہ پالیسی ہٹے گی تو الٹیمیٹلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا کردار بھی مائنس اگر ہوتا پاکستان کے معاملات سے تو ظاہر خان صاحب کی رہائی ممکن ہو جائے گی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے گرفتار کر رکھا ہے یا ان کے اوپر جو سختیاں ہو رہی ہیں ان کی طرف سے ہو رہی ہیں تو غلط بات ہے. مسلم لیگ نون تو ایک پپٹ ہے، پیپلز پارٹی بھی ایک پپٹ سے زیادہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے. اصل تو طاقتور اور ہیں جو یہ سارا کام کروا رہے ہیں اور جن کی ڈوریاں آپ کو پتہ ہے امریکہ سے ہلتی ہیں اور سارے معاملات وہاں سے ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں مسلم لیگ نون یا پھر پیپلز پارٹی کو کوسنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ استعمال نہ ہوں، یہ سیاسی ڈائیلاگز کی طرف آتے، بات کرتے، معذرت کرتے کہ دیکھیں آپ اس وقت جو سویلین بالادستی کی بات ہم ماضی میں کرتے تھے وہ آپ کر رہے ہیں اور آپ پریکٹیکلی دکھا بھی رہے ہیں. ان سے تو نہیں ہوئی برداشت ساری چیزیں، یہ تو اٹھا کے گود میں بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے قصوروار ان کو بھی بنایا جاتا ہے، بنتے ہیں بھی صحیح. تو لیکن آپ سیدھا اگر ان کو اوپر تنقید کرتے ہیں تو پھر آپ جو اصل کلپریٹس ہیں آپ ان کو معافی دے دیتے ہیں. کل عمران خان صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی لیڈرشپ نے ملاقات کرنی ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ شبلی فراز، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، محسن عزیز، سلمان اکرم راجہ، سلمان صفدر اور بیرسٹر گوہر خان جو ہیں وہ عامر ڈوگر سمیت یہ ملاقات کریں گے. 2 سے 3 بجے 2 ملاقاتیں ہوں گی. ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کی میٹنگ ہوگی اور جو دوسری میٹنگ ہوگی وہ وکلاء کی ہوگی جو کہ دیگر کیسز ہیں ان کے اوپر بھی ڈسکشنز کی جائیں گی. اور کل عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلانے کا کل اعلان جو ہے متوقع ہے. کل تاریخ کے اوپر مشاورت کی جائے گی
کب پرزور قسم کا احتجاج کرنا ہے، لانگ مارچ کرنا ہے، یا پہلے جلسے کر کے سارے معاملات لے کے آنے ہیں، کس کو لیڈنگ رول دینا ہے، وہ بھی کل طے کیا جائے گا. اور کل اڈیالہ کے باہر ایک بڑا اعلان جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے متوقع ہے. اس کے علاوہ آج جو ڈی چوک کے اندر احتجاج ہوا، اس کے اوپر کافی زیادہ عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے کلاس لی. وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ تھی، بالخصوص عمران خان صاحب کی جو ان کے اوپر تشدد، یہ مینٹل ٹارچر وغیرہ کی جو باتیں سامنے آئی ہیں، جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا پچھلے 10-15 دنوں میں، یا اس سے زیادہ، اس کے اوپر بھی جب پٹیشن کی بات آئی تو وہاں پر یہ خان صاحب کو کہا گیا کہ ہم پٹیشن کرنے ہی والے تھے. انہوں نے کہا کیا پٹیشن کرنے کا فائدہ، اب تو سارے معاملات ختم ہو چکے ہیں. جس نے پٹیشن کرنے کی کوشش کی، آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مطلب آج جو تحریک انصاف کی جو دستیاب لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی، ان کی آج اچھی خاصی کلاس لی گئی ہے خان صاحب کی طرف سے. اور ظاہر ہے بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو میں بتانا نہیں چاہتا. وہ کچھ چیزیں ظاہر ہے ایسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ روکی جاتی ہیں کہ یہ چیز نہ بتائیں انٹرنلی تحریک انصاف کے اندر کی، لیکن چیزیں اب آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جائیں گی. اور کل جو بڑی میٹنگ ہوگی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈائریکشن جو ہے وہ آئیں گی. بتایا گیا ہے کہ احتجاجی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے کہ احتجاج کے لیے کمیٹی کون کون اس میں شامل ہوگا، سارے معاملات. لیکن بات سیدھی سی ہے کہ جب تک لیڈر آپ کا باہر نہیں ہوگا، جو سٹینڈ نہیں کرے گا، جیسے علی امین خان گنڈا پور نے حرکت فرمائی تھی ڈی چوک کے بعد، اس طرح سے اگر کریں گے تو پھر تو جو بھی تحریک آپ چلا دیں وہ کامیاب تو ہوتی نہیں دکھائی دے گی. اگر لیڈر سٹینڈ کرے گا، لیڈرشپ موجود رہے گی، تو پھر تو آپ کو گھرا ہی نہیں سکتا. یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر.